طلبہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تین کٹوری ہاؤس کے کرداروں پر، اور اس کا ایک انتہائی اہم کردار وکی میاں۔ وکی میاں ایک رئیس زادے ہیں اور وہ لندن جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں جا کر وہ ان کی دلچسپی پڑھائی میں تو نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، لیکن مختلف طرح کی سرگرمیوں میں جو ہے وہ کچھ منفی سرگرمیاں بھی، جس کو معاشرے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، پینے پلانے کا اس طرح کا وہ ان کا، اور کمپنی کے اندر بھی ان کی بہت سے ایسے چیزیں ہو گئیں جس کو اچھی نظر سے ہندوستانی معاشرے میں نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ اس کا شکار ہوئے۔ اور ان کی دوستی ہو گئی ایک وہاں ایک لڑکی سے جس کے والد کا بھی نہیں پتہ، اور ان کی والدہ بہرحال ہیں، اور ان کے ساتھ اس کا وکی کا تعلق اس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ جو لڑکی ہے وہ جپسی ہے۔ اس زمانے میں عزیز طلباء یہ بہت ایک یورپ میں خاص طور پر ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویو آئی تھی، ایک لہر آئی تھی، جس میں جو ہے ہر طرح کی یعنی کسی بھی طرح کے بندھن میں ایک فرد جو ہے اپنے آپ کو نہیں محسوس کرتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کا سرکار کا ادارہ ہو، چاہے وہ گھر کا ادارہ ہو، کسی بھی نوعیت کے ادارے کو جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ نہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان تھا، اور وہ کسی نوعیت کا ٹھکانہ بھی ایک جگہ بنانا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ رد عمل تھا۔ یہ ایک پوری ویو جو ہے ہم اس کو رد عمل کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو مغرب میں کچھ جکڑ بندیوں کی آئی، جو تہذیب کے نام پہ آئی۔ بہرحال اس کی وجوہات جو بھی ہوں، یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ تو ہم اس کو اردو میں کسی حد تک خانہ بدوش کہہ سکتے ہیں۔ وہ جپسی لڑکی جو ہے وہ ان کے ساتھ جب وہ وطن لوٹتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی آتی ہے، اور اس کا استقبال اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ بغیر ڈگری کے بھی آتے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ بھی نہیں پورا ہوتا، اور ساتھ ہی ایک لحاظ سے تحفہ بھی لاتے ہیں، تو جس کو اچھی نظر سے وہاں ہمسایوں میں تین کٹوری ہاؤس کے ملازمین بھی حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نہیں پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو جب آتے ہیں تو یہاں وہ جو خاتون ہیں وہ بھی یہاں کے معاشرے کی پابندی تو تھی، وہ زیادہ تر گھر میں رہتی تھیں، گھر میں رہنا پڑتا تھا انہیں، جس کی وادی نہیں تھی، اور اس طریقے سے اس کے بھی کچھ نفسیاتی مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، اور گھر میں جھگڑا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ وکی میاں نے ان پہ تشدد بھی شروع کیا۔ تو ایک دن خیر وہ موقع پا کر گھر سے فرار ہو جاتی ہیں وہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وکی میاں جو ہے اپنا توازن جو ہے وہ اس طرح برقرار نہیں رکھ پاتے۔ کچھ تو ہم ان کے عدم توازن کی مثال یہی دیکھتے ہیں کہ جو ان کی کچھ حرکتیں رہیں، اور پھر وہ ان کا جپسی سے کے ساتھ آنا، یہاں قیام، ان کا تشدد، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پہ تھوڑا بہت ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ ایب نارمل، لیکن وہ اپنی ذرا انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ایب نارمل رویوں پہ، غیر ان کا فطری رویوں پہ۔ تو اس طرح گھر میں یہ ایک کا ماحول جو ہے خاصا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب چاندنی بیگم جو ہیں یہ تین کٹوری ہاؤس میں آتی ہیں، تو جو ان کی والدہ تھیں تو رانی صاحبہ، ان کی نظر توجہ اس بات پہ جاتی ہے کہ کیوں نہ چاندنی کی شادی جو ہے وہ ان سے کر دی جائے۔ بہرحال اس بات کو بھی ساتھ، اور وہ چاندنی جو ہیں، چاندنی بیگم خود بھی رضامند ہو جاتی ہیں کہ جس حالات سے وہ گزر رہی ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ چلیے ایک ٹھکانہ ہوگا، ایک آسرا ہوگا، تو اس در پھرنے سے بہتر ہوگا۔ وہ بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں اس بات سے، سچویشن سے اور دل سے، اور وہ ہم کہیں کہ دبی دبی ان سے متاثر بھی ہیں ایک حد تک، کیونکہ وہ کہ پاگل بہرحال نہیں تھے وکی میاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں ایب نارمل رویے تھے جس کو معاشرہ پاگل کہہ دیتا ہے۔ وہ پاگل ان معنوں میں نہیں تھے، ایب نارمل ان معنوں میں نہیں تھے۔ کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ تعلیم بھی بہرحال لکھنے پڑھنے سے تعلق رہا، وہ انقلابی بھی رہے، وہ فلسفے کے بھی پڑھتے رہے، تو یوں ان کے اندر ایک دانشوری بھی موجود ہے جو پسند تھی چاندنی بیگم کو بھی، تو اس لحاظ سے بھی وہ چاہتی تھی، اور ایک لحاظ سے یہ بڑا معقول محسوس ہوتا تھا اس وقت۔ لیکن اس میں بھی سازش، گھریلو جو سازش کا شکار ہوئی چاندنی بیگم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب عزیز طلباء زوال آتا ہے تو جہاں بڑی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں ملک کی سطح پر، اس کا اظہار ہمیں چھوٹی چھوٹی سطحوں پہ بھی ملتا ہے۔ یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں آنگن جو ناول ہے
کہ کس طریقے سے تقسیم کا پس منظر ہے اور ملکی سطح پہ سازشیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، وہی صورتحال ہمیں گھر کے اندر بھی، اس کا گھر کا آنگن میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اس طرح ناولز کا تقابلی مطالعہ بھی کیجئے اور ناولوں کو پڑھیں، ان کے کرداروں کا مطالعہ بھی کیجئے۔ آنگن میں اور اس میں کچھ مماثلتیں بھی موجود ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ تو اس طرح وکی کی بہرحال شادی نہیں ہو پاتی، اور وکی ایک اچھا بچہ ہے مجموعی طور پر جو ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چلی جاتی ہیں اور 47 کے واقعہ ہوتا ہے، تقسیم ہوتی ہے، اور وکی کو پھر ہم بہت کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وکی کے جو اب نارمیلٹی ہے مجموعی طور پہ وہ تقسیم کی وجہ ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں، بنیادی حادثہ کچھ رویے پہلے سے موجود تھے ان میں اب نارمل، جو شادی اور پھر جپسی خاتون کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوا۔ تو خیر قصہ مختصر کہ وہ وکی جو ہیں یہ ہم بہت مدت کے بعد انہیں ملتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پھر 3-4 بچوں کے باپ ہیں، اور ایک رئیس زادے سے نکل کے اب وہ رئیس بن چکے اور بہت سے فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں ایک بالکل بدلا ہوا انسان محسوس ہوتا ہے اور بہت ہمدرد، جو دانشور بھی ہے، جو لیفٹ کی تحریک سے بھی متاثر ہے، جس کے فلسفیانہ رجحانات بھی ہیں، جو فلاحی کام بھی بہت کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ایک متوازن سی شخصیت جو ہے وہ وکی میں محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں لگتی۔ یہ ناولسٹ کا جو ہے ایک بڑا کردار ہے، ان کا ایک لحاظ سے کامیابی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کردار جو ہے جو پہلے بالکل اب نارمل تھا، پاگل ہم کو محسوس کر رہے تھے، آج ہی دیکھیے کہ کیسا ایک تناور درخت کی طرح جو ہے اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے اور صحت مند زندگی گزار رہا ہے، بلکہ زندگی کو صحت مند بنا رہا ہے دوسروں کے لیے۔ تو یہ بہت کامیابی سے ان کے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت نیچرل طریقے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں جو 3 کٹوری ہاؤس کے مرکزی کردار ہیں ان کا مطالعہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ان دونوں ہاؤسز کے، بلکہ ہم تیسرا جو ہاؤس ہے اس کے بھی کچھ ضمنی کردار ہیں، جہاں سنوبر فلم کمپنی جو ہے موجود ہے، اس کے چند کردار ہیں، اس کے کچھ ضمنی کردار، لہٰذا ہم تینوں ہاؤسز کے جو ضمنی کردار ہیں اب ان پر بات کرتے ہیں۔